اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ معزز سامعین و ناظرین، رجوع الی القرآن کے سلسلہ میں خلاصہ قرآن کے حوالے سے آج ہم 5ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 5ویں پارہ میں ابتدا والمحصنات کے لفظ سے فرمائی۔ المحصنات ان خواتین کو کہتے ہیں جو شادی شدہ ہوتی ہیں، یعنی میرڈ خواتین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت، ان کی ذمہ داری، ان کے مقام اور ان کی رفعت کو دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لیے اور کائنات میں ان کی عظمت دکھانے کے لیے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، منصب عطا فرمایا۔ المحصنات کے نام سے ان کا ذکر کیا، اور اسی رکوع میں اگر آپ دیکھیں تو پھر مسائل نکاح جو آزاد خواتین ہیں یا باندیاں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 5ویں پارے میں مردوں کی فضیلت کا ذکر کیا۔ الرجال قوامون علی النساء، قوام بنایا مردوں کو۔ اب یہاں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ مرد کو جو فضیلت بخشی گئی اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ امام باقر سرکار جو تھے ان کے پاس خواتین آتی ہیں اور خواتین نے گزارش کی کہ حضور یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں جو مردوں کو فضیلت دی گئی ہے اس کی حکمت کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا کفیل ہونا ہے، یعنی اگر عورت بیٹی کے روپ میں ہے تو پھر بھی اس کا کفیل مرد ہوگا، یعنی اس کا باپ ہوگا۔ اگر عورت بیوی کے روپ میں ہے تو پھر بھی اس کا کفیل مرد ہوگا، یعنی اس کا شوہر ہوگا۔ اور اسی طرح اگر خواتین بزرگ ہیں ان کی کفالت ان کے اولاد کرتی ہے، تو بیٹے کرتے ہیں۔ ہر اعتبار سے اگر وہ بہن کے روپ میں ہے تو کفیل اس کا بھائی ہوگا۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے کفالت کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ نے مرد کو سونپی ہے۔ تو مختلف جب زاویے بدلتے ہیں تو کفیل مرد ہی رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حصہ وہی عورت کا ہی ہوتا ہے جو اس کو نصیب ہوتا ہے، لیکن وسیلہ مرد بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عورت کے 3 مقام بیان فرمائے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات، صالحات، قانتات اور حافظات۔ اگر ان تینوں مقامات کو دیکھا جائے اور ان ٹائٹلز کو دیکھا جائے تو صالحات میں اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ جو عورت کا تعلق عبدیت ہے، اللہ کی بندی ہونے کا جو تعلق ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے بعد قانتات اور حافظات، ان 2 ٹائٹلز کو دیکھا جائے تو یہ شوہر کے ساتھ جو اس کا تعلق اطاعت ہے، فرما برداری کا جو تعلق ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ 2 تعلق ہیں۔ ایک تعلق کو قانتات کہتے ہیں، یعنی اگر عورت گھر میں ہے تو اسے قانتات بن کے رہنا پڑے گا۔ شوہر بھی گھر میں ہے، خاتون بھی گھر میں ہے، اس کو اس کے احکام کی فرما برداری کرنا پڑے گی، اسے اس کی حکم کو ماننا پڑے گا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ اگر شوہر جو ہے وہ چلا گیا ہے باہر کسی سفر پہ، کاروبار میں، تو پیچھے خاتون اکیلی ہے، تو قرآن مجید نے فرمایا پھر اس کو حافظات بن کے رہنا ہوگا، یعنی شوہر کی موجودگی میں قانتات کے درجے پہ رہنا ہوگا اور شوہر کی غیر موجودگی میں اسے حافظات کے درجے پہ رہنا پڑے گا۔ اپنی عزت کا محافظ اور اس کی غیر موجودگی میں اپنی حفاظت کرنی پڑے گی۔ یہ بھی اس کا ایک تعلق نبھا رہی ہے جو باہر گیا ہوا ہے، کاروبار کرنے گیا ہوا ہے باہر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی بارے میں حرمت شراب کے حوالے سے جو ایک تدریجی مسئلہ ہے، تدریجی نقطہ ہے، اس کا اظہار اول فرمایا۔ شراب سے دور رکھنے کے لیے یا شراب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 طرح کے احکام ارشاد فرمائے اور اس کو تدریجی انداز میں جاری فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے
شراب سے دور کرنے کے لیے جو ابتدائی بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر وہ بیان بھی آتا ہے جب اللہ فرماتا ہے کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بڑا ہے، نفع کم ہے۔ اور پھر جب دیکھا کہ طبیعتیں دور ہونا شروع ہو گئی اور بہت دور چلی گئی ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے تیسرا حکم جاری فرمایا، حرمت علیکم الخمر، کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو اس مرحلہ کا جو آغاز ہے اللہ تعالیٰ نے وہ 5ویں پارے میں ذکر فرمایا۔ یہ فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کا جو اللہ رب العزت نے تعصب ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ 2 طرح کا تعصب وہ دکھاتے تھے، ایک تو تعریف کلام میں تعریف کرتے تھے، تو یحرفون کلام اللہ تعالیٰ کے کلام کی وہ تعریف کرتے تھے، بدلتے تھے، اور اس کے بعد کتمان حق کو چھپاتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی پارہ میں امانتیں سپرد کرنے کا حکم دیا، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا۔ اسی آیت کی روشنی میں ہم ووٹ کی شرعی حیثیت کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب بھی ووٹ کا معاملہ آئے تو یعنی جو اہل ہوتے ہیں ووٹ کے، ان کے سپرد کی جائے امانت، خائن بندے کے سپرد اپنی امانت نہ کی جائے۔ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کی جائیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اسی پارے میں وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، یعنی آپ کا وسیلہ اپنا لیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ اللہ کے حضور تاکہ پھر ایسا کریں کہ ان کے حق میں آپ دعا مانگیں، تو جب یہ آپ کی بارگاہ میں آئیں گے اور آپ ان کی آگے اللہ کے حضور عرضی پیش کریں گے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا، تو وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تواب بن کے ان کو ملے گا اور رحیم بن کے، یعنی اللہ کو تواب بھی پاؤ گے اور رحیم بھی پاؤ گے۔ یہاں ایک بڑی قابل غور بات ہے، جب اللہ تعالیٰ سورہ نصر میں فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بس اپنے رب کی حمد کیجئے، استغفار کیجئے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی وہ مالک ہے، چاہے توبہ قبول فرما لے چاہے رد فرما دے، لیکن جب وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ کی جائے گی، حضور کے وسیلے سے توبہ کا عمل کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا، یہاں تواب کے ساتھ رحیم کا بھی لفظ استعمال فرمایا، یعنی صرف تواب نہیں پاؤ گے اللہ کو، بلکہ اللہ کو رحمت کرنے والا بھی پاؤ گے۔ اس کے بعد اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے حاکمیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے، حضور کی جو اتھارٹی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اختیار ہے، حضور کا جو تصرف ہے، چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، تو ان کا اختیار کیا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر بھی کیا اور ساتھ فرمایا ایمان مکمل تب ہوگا، ایمان کمال پہ تب پہنچے گا جب تم میرے محبوب کو اپنا حاکم مان لو گے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کا ذکر ہے۔ پھر حضور کی حاکمیت کی جب بات آتی ہے تو حضور کی حاکمیت محدود نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی حاکمیت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، ہر عالم میں آپ کی حاکمیت ہے، ہر جہان میں آپ کی حاکمیت ہے، اور پھر آپ کی حاکمیت زمین پہ بھی ہے، آسمان پہ بھی ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے لی وزیران فی الارض ولی وزیران فی السماء، 2 وزیر میرے آسمان پہ ہیں اور 2 وزیر میرے زمین پہ ہیں۔ اس کے بعد طبقات ہدایت کا ذکر ہوتا ہے، جو 4 طبقات ہیں، یعنی سورہ فاتحہ میں جو انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے ان طبقات کے اللہ نے 5ویں پارے میں فرمائی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 طبقات ہیں۔ جب بھی کبھی کسی عمل کو آپ اپناؤ تو یہ دیکھ لینا اگر ان 4 طبقات میں سے کسی ایک طبقے کو بھی آپ فالو کر رہے ہیں
یعنی کسی ایک طبقے کے نقش قدم پہ آپ چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ ہدایت پہ ہیں۔ یہ 4 طبقات وہ ہیں جن پہ اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے، انعام یافتگان ہیں۔ اس پارہ کے اندر کہ قتل کے اقسام بھی ذکر ہے اور قتل کے احکام کا بھی بیان ہے۔ یعنی اگر کوئی قتل کرتا ہے جان بوجھ کے تو اس کی سزا کیا ہے؟ مطلب من یقتل مؤمنا متعمدا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، فجزاؤہ جہنم، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدا فیہا، تو پھر وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، پرماننٹ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غضب بھی ہوگا، ولعنہ، اس پہ لعنت بھی ہوگی، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ 5 سزائیں ہیں جو بندہ قتل عمد کرتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی سزا کا ذکر بھی قرآن پاک میں فرمایا۔ اس کے بعد پھر دیت کے مسائل ہیں کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو پھر 2 چیزیں ہوتی ہیں، قصاص ہے یا دیت ہے، اور دیت جو ہے اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں، اس کا تصور قرآن نے دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مہاجرین کی اہمیت و فضیلت کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر نماز قصر کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ نماز قصر جس کو ہم سفر کی نماز بھی کہتے ہیں، اس کا سادہ سا مسئلہ ہے کہ یہ قصر، قاف صاد اور را، اس کا معنی کم کرنا، تو جتنے قصر میں حروف ہیں اتنی نمازوں میں قصر کی جاتی ہے۔ حروف بھی 3 ہیں، قاف صاد اور را، 3 حروف ہیں، 3 نمازوں میں قصر کی جاتی ہے۔ مثلا نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے اور نماز عشاء ہے، ان 3 نمازوں میں قصر کی جاتی ہے۔ فجر اور مغرب مکمل پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد صلاۃ الخوف، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ حالت جنگ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا۔ نماز کے اوقات کا بھی ذکر ہے، یعنی اللہ رب العزت نے نماز کے اوقات کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ پھر اسی بارے میں اللہ رب العزت نے شان علمیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک علم مصطفیٰ، ایک فضل خدا۔ وہ یا تصور یہ مل رہا ہے ایک ہی آیت میں کہ نبی پاک کا علم حقیقت میں اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے۔ اب کوئی اگر علم مصطفیٰ کو جاننا چاہے پھر وہ یہ دیکھے کہ اللہ کا فضل کتنا بڑا ہے، فضل کتنا وسیع ہے، فضل کی وسعتیں کیا ہے۔ جب فضل کی وسعتوں کا علم نہیں ہے تو پھر حضور علیہ السلام کی علم کی وسعتوں کا علم کیا ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام کا علم جو ہے حقیقت میں فضل خدا ہے۔ یہاں قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو علم صالحین کا ہو اس کے پیچھے بھی فضل خدا بندی ہوتا ہے، اور علم انبیاء و رسول کا ہو اس کے پیچھے بھی فضل خدا بندی ہے۔ جب آصف بن برقیہ نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کہا تھا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، تو اللہ نے ان کو کتاب کا علم دیا تھا۔ تو فضل جو ہے جب اللہ تعالیٰ کا اپنے اولیاء کو نصیب ہوتا ہے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، وہی فضل جب انبیاء کو نصیب ہوتا ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمل صالح کا ذکر ہے، اس میں مرد و خواتین دونوں کا ذکر ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ یہ بات یاد رکھیں، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، جو بھی نیک عمل کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ پھر اگلے جہان میں بھی اس کو درجات عطا فرماتا ہے، اور اس کا پہلا انعام یہ ہوتا ہے اللہ اسے حیات طیبہ عطا کرتا ہے، یعنی ایسی زندگی جس کا آغاز ہی دیدار مصطفیٰ سے ہوتا ہے، جس کا آغاز ہی قرب رسول سے ہوتا ہے، جس کا آغاز ہی امتحان قبر کی کامیابی سے ہوتا ہے، اسے حیات طیبہ کہتے ہیں۔ پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ الگ اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی پارے کے اندر استفتاء کا تصور جو ہے وہ جو کنسپٹ ہے فتویٰ کا، یستفتونک، اس لفظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کا اظہار فرمایا کہ
کہ جو استفتاء ہے، حضور علیہ السلام سے آ کے فتویٰ پوچھتے تھے لوگ، خواتین مسائل پوچھتی تھی، مرد پوچھا کرتے تھے۔ یستفتون کا ذکر قرآن مجید کے اکثر مقامات پہ آتا ہے، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جب لوگ آپ کے مسائل پوچھتے ہیں، گویا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے مفتی اعظم کا بھی خطاب عطا فرمایا ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے مفتی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو فتویٰ دینے والے، وہ اللہ رب العزت کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن کو پڑھ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن سے مسائل بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر معاملات عدل کا ذکر ہے اسی آیت پارے کے اندر، شریعت کو قرابت داری پر مقدم کرنا، یعنی اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ ایک طرف انصاف ہو اور ایک طرف تمہارے رشتہ دار ہوں، عزیز ہوں، اقارب ہوں، تو یہ نہ دیکھنا کہ عزیز ہمارا پہلے ہے، بلکہ شریعت کو مقدم رکھنا ہے، شریعت کو پہلے رکھنا ہے، شریعت کو فوقیت دینی ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ حضرت مولا کائنات کے دور میں جب ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خلافت کے دور میں، تو آپ نے اس میں قرابت کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے انصاف کو دیکھا ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو بندہ جس کے ساتھ یہ معاملہ تھا، اس نے کہا حضور بات یہ ہے، آپ نے حق ادا کیا ہے اور آپ کے اس عمل نے اس کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد منافقین کی مذمت کا آخری جو حصہ ہے اس پارہ نمبر 5 کا، اس میں بیان ہے، اللہ پاک نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ تو یہ وہ مضامین تھے جو کہ 5ویں پارے میں ان جو منتخب جگہ سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ کے حضور عرض گزار ہوں، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ